فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل آپ کے مسائل اور ان کا حل ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی تراویح کے متعلق گفتگو ہوگی. چند دوستوں نے سوالات کیے ہیں، ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. پہلا سوال یہ ہے، تراویح کی کیا فضیلت ہے؟ تراویح کی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی کیا برکات ہیں؟ جس کا جواب یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے یعنی تراویح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائے اللہ کی رحمت پر. اور بخاری شریف کی حدیث پاک یہ ہے، فرمایا جو ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا پانے کے لیے رمضان کی راتوں کو قیام کرے یعنی تراویح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اور ویسے ہی رمضان شریف عظمتوں والا مہینہ ہے. حدیث پاک ہے، جو آدمی رمضان میں نفل پڑھتا ہے اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو آدمی فرض پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 70 گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے. یہ ہے کہ تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. اور یہ بھی روایت موجود ہے بخاری شریف میں کہ حسینہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جماعت کا اہتمام کیا گیا تو اس وقت سے لے کر آج تک تمام مسلمان تراویح کی 20 رکعتیں ادا کرتے ہیں. اس لیے تراویح کی کل 20 رکعتیں ہیں. اللہ ہم سب کو تراویح کی 20 رکعتیں ہی پوری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک ہے، جو بندہ رمضان شریف میں ایک سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1500 نیکیوں سے مالا مال فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اس لیے کوشش کریں جو رمضان شریف میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، تراویح خوب اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور 20 رکعتیں پوری پڑھیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا سوال یہ ہے، تراویح ادا کرنے کا وقت کون سا ہے؟ کب سے لے کر کب تک تراویح ادا کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، تراویح نماز تراویح جو ہے جو رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے، یہ عشاء کے فرضوں کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور صبح سحری کا ٹائم ختم ہونے تک اس کا ٹائم باقی رہتا ہے. اس وقت میں جب بھی چاہے تراویح پڑھی جا سکتی ہے. یاد رکھیے گا، عشاء کے فرضوں کے بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں تراویح پڑھنے آیا کہ عشاء کے فرض ہو چکے تھے اور امام صاحب تراویح شروع کر چکے تھے، تو جو آدمی اب آیا ہے وہ آ کر تراویح میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ پہلے علیحدہ سے اکیلے میں اپنے فرض پڑھے گا. فرض پڑھنے کے بعد ہی وہ تراویح میں شامل ہوگا. اگر فرض پڑھے بغیر ہی وہ تراویح میں شامل ہو گیا تو وہ اس کی تراویح شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ صلاۃ اللیل یعنی رات کے نفل تو ہو سکتے ہیں لیکن تراویح نہیں، کیونکہ تراویح کا وقت عشاء کے فرض ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے. اب اس آدمی نے عشاء کے فرض پڑھے نہیں بلکہ تراویح میں شامل ہو گیا، اس لیے اس کے یہ نفل تو شمار ہو جائیں گے لیکن نماز تراویح شمار نہیں ہوگی. تو اس لیے کوشش کریں، جب اگر پہلے تو عشاء کے جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھیں، اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو پہلے آ کر اپنے فرض پڑھیں، پھر تراویح کی جماعت میں شامل ہوں.
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا سوال یہ ہے، کیا عورتیں بھی تراویح کی نماز پڑھیں گی؟ جی ہاں، جس طرح تراویح کی نماز مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے یعنی واجب ہے، ایسے ہی عورتوں پر بھی تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی۔ تراویح کی نماز عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ادا کریں، تاکہ تراویح کی نماز پڑھ کے وہ بھی ثواب کی حقدار بن جائیں، کیونکہ عورتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اس لیے وہ بھی نماز تراویح پڑھیں رمضان کے مہینے میں، اور حدیث پاک کی برکت سے اللہ ان کے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے کوشش کریں عورتیں بھی اپنے گھروں میں نماز تراویح ضرور 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 ادا فرمائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح کے متعلق پانچواں سوال وہ یہ ہے، جو آدمی کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، کیا اس کے لیے بھی تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، روزہ رکھنا الگ عبادت ہے اور تراویح پڑھنا الگ عبادت ہے۔ جو روزہ رکھے اس سے بھی تراویح پڑھنا ضروری، اور جو روزہ نہیں رکھ سکا، کسی مجبوری کے تحت، کسی شرعی مجبوری کے تحت روزہ نہیں رکھ پا رہا، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تراویح پڑھے تاکہ تراویح کا ثواب حاصل کر سکے۔ اگر روزے کا ثواب حاصل نہیں کر پا رہا، کم سے کم تراویح پڑھ کے تراویح کا ثواب ضرور حاصل کرے۔ اس لیے کوشش کریں تمام ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ خوب خوب ماہ رمضان میں عبادت کریں، تراویح پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور بالخصوص تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، کیونکہ حدیث پاک ہے تہجد کی نماز پڑھنے والے کو اللہ بغیر حساب و کتاب بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ خود بھی نماز تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ان نیک اعمال پر لگائیں تاکہ وہ بھی نیک اعمال کریں۔ اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اللہ ہماری بخشش فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔